بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ کلام الہی یا آیات یا عربی کلام کسی بھی چیز کو نہیں جلایا جاتا بلکہ فلیطہ جات جنہیں بتیاں کہتے ہیں، جس کا تعلق جادو ٹونے سے نجات دلوانے کا ہوتا ہے، انہیں جلا کر مریض کو دھونی دی جاتی ہے۔ لیکن بعض عربی عظیمات ایسی ہوتی ہیں جنہیں آگ کے نیچے دفن کیا جاتا ہے، ایسے بھی عاملین کرتے ہیں، لیکن ہم ان آیات کے اگر عدد نکال لیے جائیں اور اس کو عددی نقش بنا کر ایسا کیا جائے تو مناسب رہے گا تاکہ متواتر حرارت پہنچتی رہے۔ اس کے لیے یوں کرتے ہیں کہ تعویذ کے اوپر نیچے ایک ایک کوری ٹھیکری رکھ کر لوہے کی تار لپیٹ دیتے ہیں تاکہ نقش کو حرارت احتیاط سے پہنچے، اور اسے آگ کے نیچے یا چولہے وغیرہ میں اتنی دور دفن کرتے ہیں کہ حرارت پہنچے مگر جلے نہ۔ آتشی تعویذات کی بتیاں بنائی جاتی ہیں، ان کو چراغ میں جلایا جاتا ہے۔ اچھے اعمال میں اچھی چیزوں پر لکھتے ہیں، مثلاً کاغذ، بکری کا شانہ، ہرن کی کھال، لوہ، چینی، کوری ٹھیکری، گھوڑے کی نال، اور چراغ میں بھی خوشبودار تیل ڈالتے ہیں یا گھی سے جلاتے ہیں۔ دشمن کو سزا یا کسی کا گھر برباد کرنے کے لیے یعنی نحس اعمال میں کتے کی ہڈی، گدھے کی کھال، رنگ دار کاغذ، پرانا ردی کپڑا گھر سے نہیں لیتے، باہر پڑا ہوا اٹھاتے ہیں، مینڈک کا چمڑا اور نمک وغیرہ لیتے ہیں۔ یہ نقوش بھیم سینی کافور یا نیلے رنگ اور کالی سیاہی سے لکھتے ہیں اور آگ کے پاس رکھتے ہیں، اور لکھتے وقت منہ میں کوئی تلخ چیز ڈالتے ہیں اور منہ مشرق کی طرف کرتے ہیں، ایک زانوں بیٹھتے ہیں اور کوئلوں کو سرخ کر کے ان کے پاس بیٹھ کر لکھتے ہیں تاکہ کوئلے کی حرارت خود کو لگتی رہے۔ اگر آتشی نقوش کا چلہ کر کے ان کا عمل بھی بننا ہو تب بھی کوئلے جلا کر پاس بیٹھ کر لکھے جاتے ہیں۔ محبت اور عداوت کے معاملے میں اس نقش کو خاص ایسی چیزوں سے لکھا جاتا ہے جن کے پاس انتہا درجے کا علم ہوتا ہے، پھر اس نقش کو جلا کر اس کی راکھ کو کھانے پینے والی چیز میں ڈال کر دیا جاتا ہے اور متعلقہ مقصد میں کامیابی ملتی ہے۔ عنصر آتش، سمت مشرق، رنگ سرخ اور کھٹا، عنصری نشان آگ کا کیڑا۔ یہ قدیم روایتی حقیقت بتاتے ہیں۔ وقت رفتار دوپہر، موسم گرما، اوزار، شمع، چراغ جلانے والے فلیطہ جات۔ آتشی تین خاص بروج، ان بروج کو بھی سمت مشرق کی جانب استعمال کرتے ہیں: برج حمل، اسد اور قوس۔ جانور: سانپ، چھپکلی، پرندوں کی کھال، انڈے کی زردی۔ مقام جگہ تعویذ: گرمائش والی جگہ، گرم ریت پتھروں کے ساتھ باندھ کر آگ میں ڈالنے والے نقوش۔ یہ خاص جسمانی بیماریاں ہیں اور ان کا تعلق اس ایک خاص عنصر سے ہے۔ عملِ جراحی سے کسی نس کو کاٹ دینا، سر، کھوپڑی، دماغ، تالو، جبڑا، رخسار کی ہڈی، جلدی امراض، آنکھیں، گردن کی ہر جانب ایک بڑی شریان، اچانک دل کا دورہ، تیز بخار، درد اعصاب اور اس سے متعلقہ تمام امراض، درد شقیقہ، چکر آنا، نکسیر دل اور دل کی دھڑکن، دل کے بائیں بطن سے اٹھنے والی بڑی شریان، کمر، ریڑھ کی ہڈی، پیٹ کی بالائی جانب، معدے کے عقب میں اور قلبی شریان کے سامنے کی جانب بنا ہوا عصبی جال، ہائی بلڈ پریشر، دل سے متعلقہ تمام امراض، شریان کبیر کے امراض، ریڑھ کی ہڈی کا مڑ جانا، کولے، پیڑو، چوتڑ، دمچی کی ہڈی، مکد کی ہڈی، ران کی ہڈی، کولے کی نس، چوتڑوں کا اکڑ جانا، پیڑوں کا اکڑ جانا، ارک النساء اور گینٹھیا کے امراض۔ ان بیماریوں کی غرض سے یہاں نہایت سنجیدہ طور پر جو بات بتانے والی ہے وہ یہ کہ اس میں اپنا عنصر معلوم نہیں کرنا ہوگا، اس میں ان بیماریوں کو دیکھنا ہوگا۔ اب اگر کوئی یہ محسوس کرے کہ ان بیماریوں میں سے کسی کا علاج کرنا ہے تو اسی عنصر کے نقش کو سمت مشرق کی جانب منہ کر کے 3 عدد اس طریقے سے لکھیں: ایک کو آگ میں حرارت پر رکھیں، ایک کو پانی میں ڈال کر بیماری کے ختم ہونے تک پئیں، اور ایک کو جسم کے متاثرہ حصے پر کالے مارکر سے بنائیں اور اس پر تھوڑا سا زیتون کا تیل لگا کر جسم کے ساتھ جسم کر دیں، مالش کر کے۔ اب یہ مالش والا کام جن کے جائز رشتے ہیں وہ کریں گے، اگر کوئی غیر محرم یہ کام کرے گا تو گناہ گار بھی ہوگا، اور یہ اللہ کا اور اس فرد کا معاملہ ہوگا۔ ان نقوش کا تعلق پھولوں سے ہوتا ہے جس میں مطلوب یا کسی ناراض شخص کو آمادہ کرنے کے لیے پھولوں پر متعلقہ آیات، اسم الہی یا جو کوئی بھی وظیفہ ہو پڑھ کر محبوب یا متعلقہ افراد کو صرف سنگھایا جاتا ہے، یا عطر خوشبو پر دم کر کے بھی سنگھایا جا سکتا ہے، جس سے مقصد میں کامیابی ہوتی ہے۔ چونکہ اس کا تعلق دم سے ہوگا اور دم جسم کے اندر سے نکلنے والی ہوا کے ذریعے سے ہوتا ہے
بعض औक़ात अगर नकूश फूल अतर के अलावा किसी और चीज़ से काम लेना हो तो वो फल, हलवा या कोई भी मीठी चीज़ हो उस पर दम करके मुतल्लिका फ़र्द को खिलाया जाता है, जिससे मकसद में कामयाबी हासिल होती है। अगर कोई किसी को इन चीज़ों में से खिला ना सके तो किसी में तकसीम कर दिया करे, तब भी असर होता है। अगर महबूब या कोई अपना अजीज़ या रिश्तेदार कहीं दूर चला गया हो तब भी वापस लाने के लिए नकूश को दरख्त या घर में किसी ऊंची जगह लटकाते हैं, जिससे उसे हवा लगती है और उसमें असर पैदा होता है। नास अमाल और बादी नकूश के ज़रिए दुश्मन को मगलूब या उसे सज़ा देने के लिए कांटेदार या कड़वे फल के दरख्त पर लटकाते हैं और नक्श को दुश्मन के पहने हुए कपड़े पर लिखना होता है। और जिस दरख्त पर यह नक्श लटकाया जाता है ये कीकर या नीम का दरख्त होना चाहिए, और अगर हो सके तो उस दरख्त के साथ इस नक्श को लटकाने से पहले इसके अंदर चंद कांटे भी डाल दें, इससे ज़्यादा असर होता है। बादी सिलसिले से तल्लुक़ रखने वाले नकूश में बाज़ तावीज़ हाथ पर लिख कर भी दिखाते हैं, जिससे महबूब मोहब्बत में मुब्तला होता है, लेकिन ये नकूश नहीं होते बल्कि इनका तल्लुक़ तिलस्माह से होता है। बाज़ मोहब्बत के अमाल में कुछ आयात या मुतल्लिका अज़ीमत को पढ़कर अपने हाथों पर दम करके अपने ही महबूब पर फेर कर महबूब के सामने जाया जाता है। अंसर, बाद, सिमत, शुमाल, रंग पीला और सफ़ेद, अंसर परी, भूत प्रेत, बदरू, हवाई चीज़ें, वक्त रफ्तार, बवक्त तलू, मौसम बहार, औज़ार, छुरी, तलवार, लोहे का प्याला, बुर्ज, दल्लू, जोज़ा, मैज़ान, जानदार, हवा में उड़ने वाली तमाम चीज़ें, जगह तावीज़, ऊंची जगह, खुली हवादार जगह। ये ख़ास बीमारियाँ हैं और इनका तल्लुक़ इस एक ख़ास अंसर से है। बाजू, हाथ, फेफड़े, सांस की नाली, सांस का निज़ाम, पसलियाँ, सीने की दरमियानी और सामने वाली हड्डी, शिकस्त असाब, छाती से मुतल्लिका अमराज, दमा, एलर्जिक, सांस की नाली से मुतल्लिका अमराज, असाबी कमज़ोरी में मुसलसल मुब्तला रहना, कान, गुर्दे, पेशाब की नाली, पेशाब से मुतल्लिका अमराज, पीठ की जानब चंबल, खारिश, खून की शरियानें, गुर्दे के अमराज और पथरी का पाया जाना, पेशाब से मुतल्लिका अमराज, इस तरह की मुसलसल बीमारियों में मुब्तला रहना, टांगें, पिंडली, पिंडली की बाहर की तरफ की हड्डी, टखना, एड़ी, कूंच, टखने की हड्डी, नस से मुतल्लिका तमाम अमराज, हाई ब्लड प्रेशर, हम अज़ू में कमज़ोरी पाए जाने वाले अमराज। अब अगर कोई ये महसूस करे कि इन बीमारियों में से किसी का इलाज करना है तो इसी अंसर के शुमाल को सिमत शुमाल की जानब मुँह करके 3 अदद इस तरीके से लिखें। एक को हवा में लटकाएं, एक को पानी में डालकर बीमारी के ख़त्म होने तक पिएं और एक को जिस्म के मुतासरा हिस्से पर काले मार्कर से बनाएं और इस पर थोड़ा सा जैतून का तेल लगाकर जिस्म के साथ जिस्म कर दें, मालिश करके। अब ये मालिश वाला काम जिनके जायज़ रिश्ते हैं वो करेंगे। अगर कोई गैर महरम ये काम करेगा तो गुनहगार भी होगा और ये अल्लाह और उस बंदे का मामला होगा। आबी तावीज़ यानी पानी की मदद से किसी भी मकसद में कामयाबी दिलवाने वाले अमाल या नकूश कागज़ पर लिखकर मतलूब को पिलाते या किसी चीनी की तश्तरी पर लिखकर पिलाते हैं या पानी के प्याले पर दम करके पिलाते हैं या नकूश पानी के किनारे दफन करते हैं। ये पानी में बहाए जाते हैं। पानी के किनारे दफन करने का तरीका ये है, मिट्टी की छोटी सी कुलिया लेकर उसमें तावीज़ रख कर उसका मुंह मोम से या किसी और तरीके से अच्छी तरह बंद करा देते हैं ताकि पानी अंदर ना जा सके। फिर उसे पानी के अंदर या किनारे पर दफन करते हैं ताकि नमी पहुंचती रहे। पानी में बहाने का तरीका ये होता है कि बांस की नली लेकर इसके अंदर नक्श रख कर मुँह पर मोम या किसी तरीके से डॉट लगाकर अच्छी तरह बंद कर दिया जाता है और पानी में बहा देते हैं। ऐसे तावीज़ात किसी दरिया या कुएं या नदी में डालते हैं। आबी तावीज़ात किसी हौद या दरिया के किनारे लिखे जाते हैं। पानी का तश्त पास रख लेते हैं जिससे मुतल्लिका मकसद में कामयाबी ज़रूर मिलती है। बाज़ औक़ात मोहब्बत या दुश्मनी के मामलात में मुख्तलिफ़ इक़साम के नकूश या मुख्तलिफ़ अज़ीमात को पढ़ कर पानी पर दम करके महबूब या दुश्मन को पिलाया जाता है जिससे मकसद में कामयाबी मिलती है। अगर कोई पानी को ना पिला सके और मजाज महबूब या दुश्मन का आबी हो और उनको पानी पिलाना नामुमकिन हो तो किसी नक्श या अमल को करके दरिया या नहर के किनारे इस तरीके से दफन करते हैं कि उन पर से सिर्फ पानी गुजरता रहे। अगर मोहब्बत में कामयाबी हासिल करनी हो तो दरिया या नहर के किनारे नक्श या अमल को दफन किया जाए और अगर दुश्मन को सज़ा देनी हो या उसका खाना तबाह करना हो तो उसे अपने
گھر کے پرنالے جہاں سے بارش کا پانی گزر کر نیچے آتا ہے وہاں رکھا جائے۔ عنصر آب سمت مغرب، نشان عنصر اساطیر، جل پری، مچھلی، پانی میں رہنے والی تمام مخلوقات، وقت شام، موسم خزاں، برج سرطان، حوت، عقرب، جانور، مچھلیاں، سمندری چیزیں، جگہ، سمندری جگہیں، دریا، نہر اور تمام پانی والی جگہوں پر تعویذات کو دفن کرنا یا ان کو لکھنا۔ یہ خاص جسمانی بیماریاں ہیں اور ان کا تعلق اس ایک خاص عنصر سے ہے۔ گلہڑ، معدہ، جگر، غذا کی نالی، لبلبہ، چھاتیاں، جسمانی رطوبت، ہاضمے سے متعلقہ، پردہ شکم سے متعلقہ خرابی کی تمام تر صورت، خرابی نظام ہضم، ریاحی امراض، معدے کا السر، موٹاپا، جگر کے امراض اور تمام عضلاتی نظام کا حملہ ہونا، پاؤں، سخت پنجہ، خون، رگیں، جسمانی مادہ، زلال، سنوبری گدا، خون کی نالیوں اور رگوں میں پائے جانے والے امراض، عقدہ حلیوں میں اشتعال، کمزور پاؤں اور ایسی مہلک بیماریاں جو آسانی سے پکڑی نہیں جا سکتی اور ان کو سمجھا نہیں جا سکتا، ماغ، اعضائے تناسل، ناف کا نچلا حصہ، مثانہ، پیشاب خارج کرنے والی نالی، بڑا غدود، جنسی عضو، خون کا سرخ مادہ جس میں گلوبن شامل ہوتا ہے، نزلہ زکام کے علاوہ مزمزم، ورم جوف، انفی، ناک، ملحقہ ہڈیوں میں خلا، زکام لگنے کے دوران اکٹھا ہو کر سوزش ہو جاتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، بخار بھی ہوتا ہے، ہرنیاں، پیشاب کی نالی اور غدود سے متعلقہ پریشانییں۔ اب اگر کوئی یہ محسوس کرے کہ ان بیماریوں میں سے کسی کا علاج کرنا ہے تو اسی عنصر کے نقش کو سمت مغرب کی جانب منہ کر کے 3 عدد اس طریقے سے لکھیں، ایک کو پانی میں ڈالیں، ایک کو پانی میں ڈال کر بیماری کے ختم ہونے تک پئیں اور ایک کو جسم کے متاثرہ حصے پر کالے مارکر سے بنائیں اور اس پر تھوڑا سا زیتون کا تیل لگا کر جسم کے ساتھ جسم کر دیں، مالش کر کے۔ اب یہ مالش والا کام جن کے جائز رشتے ہیں وہ کریں گے، اگر کوئی غیر محرم یہ کام کرے گا تو گناہ گار بھی ہوگا اور یہ اللہ کا اور اس فرد کا معاملہ ہوگا۔ ان نقوش کا تعلق زمین سے ہوتا ہے جس میں مختلف مقاصد کی خاطر نقوش یا کوئی عمل کر کے دفن کیے جاتے ہیں۔ مثلا اگر محبت کا کام ہو تو نقش یا کوئی عمل وغیرہ محبوب کے پہنے ہوئے کپڑے پر تحریر کر کے اسے محبوب کی گزرگاہ میں دفن کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی دشمن ہو تو بھی اس کے کپڑے پر کوئی نحس عمل کر کے اسے یا تو اس کی گزرگاہ یا قبرستان میں دفن کیے جاتے ہیں جس سے دشمن کا خانہ تباہ ہوتا ہے۔ بعض اعمال اس قسم کے بھی ہوتے ہیں، جیسے کوئی شخص کہیں دور رہتا ہو اور اسے واپس لانا ہو تو قبرستان کی مٹی پر کوئی عزیمت یا سورہ پڑھ کر دم کر کے اسے قبرستان میں دفن کرنے سے متعلقہ مقصد میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ کسی مفرور کو واپس لانے کے لیے کوئی نقش یا عمل کو زمین میں دبا دیتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی وزنی پتھر رکھ دیتے ہیں جس سے دور گیا ہوا شخص واپس آ جاتا ہے۔ ایسے اصل میں حاکی تعویذات کا کام صرف نقوش، اعمال نحس، اعمال صاد یا جو کچھ بھی ہو اسے زمین میں ہی دفن کیا جاتا ہے، ہوا اس کا تعلق چوراہے سے ہی کیوں نہ ہو تو یہ نقوش یا اعمال مقصد کے حساب سے لکھ کر زمین میں دبائے جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ محبوب یا دشمن کے سونے والی جگہ کے نیچے دفنانے سے متعلقہ مقصد میں کامیابی ہوتی ہے۔ اس میں بھی صحیح طریقے سے یہی سمجھ لینا چاہیے کہ حاکی نقوش یا اعمال کو اگر زمین میں دفن کیا جائے تو اثر ضرور واقع ہوتا ہے۔ یا حب اور بغض، دشمنی، عداوت، پیار، محبت، دو افراد کی ناراضگی دور کر کے ان میں صلح کروانے کے لیے اعمال یا نقوش کو گزرگاہ میں دفن کیا جائے تو اثر ضرور واقع ہوتا ہے۔ ان نقوش یا اعمال کو ایسی جگہ لکھتے ہیں جہاں کمرہ خالی ہو، دار ہو، منہ جانب جنوب ہو، ایک زانو زمین پر بیٹھ کر لکھتے ہیں۔ ان قواعد پر عمل کرنے سے کوئی بھی نقش یا عمل خطا نہیں جاتا۔ عنصر خاک، سمت جنوب، رنگ کالا، بھورا اور سبز، نشان بونا، وقت رفتار آدھی رات، موسم سرما، اوزار 5 کونے والا ستارہ، ہر نقش بنا کر صرف زمین یا لکھی گئی جگہوں پر دفن کرنے والے نقش، برج، سور، سنبلہ جدی، جانور، بھینسا، کتا، ہرن، گائے، کوہان والا جنگلی بھینسا، چوہا، انڈے کا چھلکا، جگہ، غار، پہاڑی، جنگل، سرنگ، ریگستان۔ خاک کا تعلق ہمارے جسمانی نظام سے کچھ اس طریقے سے ملتا ہے کہ اس سے منسوب ہمارے جسم کی ہڈیاں، دانت اور خون میں بننے والے خلیہ جات ہیں۔
عادسی تعویذات کو جانوروں کی ان کھالوں پر تحریر کر کے اور اسی وقت کے مطابق اور جو انسانی چیزوں کے نام لکھے ہیں اس سمت عنصر سے ایسے کام لیے جا سکتے ہیں، مطلب اسی حوالے سے نقوش بنا کر ان کو استعمال میں لانے سے کامیابی مل جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ یہ خاص جسمانی بیماریاں ہیں اور ان کا تعلق اس ایک خاص عنصر سے ہے۔ گردن کی گدی، گلا، ہونٹ، زبان، سانس کی نالی، ٹونسلز، رخسار، ٹھوڑی، ریڑھ کی ہڈی، شہ رگ، کم آواز بیٹھ جانا، گلے کی سوزش، گردن سے متعلقہ تمام امراض، اور سب سے بڑا مرض کند ذہنی، تلی، پتا، انتڑیاں، پیٹ کے بالکل نیچے کی چھوٹی آنت کا اگلا حصہ جو 12 انچ کے قریب لمبا ہوتا ہے، پیٹ، سودا، صحت کے متعلق بلا وجہ پریشانی، ڈپریشن، قبض، سنگ مثانہ، درد معدہ، آنتوں کا کولنج، بال، جلد، ناخن، گھٹنے کی چپنی، ہڈیاں، جوڑوں کا سخت ہونے والے امراض، ہڈی سے چونا الگ کرنے کا عمل، گھٹنوں کا کمزور ہونا، جلد سے متعلقہ امراض۔ اب اگر کوئی یہ محسوس کرے کہ ان بیماریوں میں سے کسی کا علاج کرنا ہے تو اسی عنصر کے نقش کو سمت جنوب کی جانب منہ کر کے 3 عدد اس طریقے سے لکھیں کہ ایک کو زمین میں دفن کر دیں، ایک کو پانی میں ڈال کر بیماری کے ختم ہونے تک پئیں، اور ایک کو جسم کے متاثرہ حصے پر کالے مارکر سے بنائیں اور اس پر تھوڑا سا زیتون کا تیل لگا کر جسم کے ساتھ جسم کر دیں، مالش کر کے۔ اب یہ مالش والا کام جن کے جائز رشتے ہیں وہ کریں گے، اگر کوئی غیر محرم یہ کرے گا تو گنہگار بھی ہوگا اور یہ اللہ اور اس فرد کا معاملہ ہوگا۔